قرآن مقدس کی آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرا رب ارشاد فرماتا ہے، بس یہی رہنے دیں، میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ کا قرآن دوسری جگہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا جب اس نے ہمارے درمیان اپنے حبیب کو بھیجا۔ یہ ہم پر احسان ہے۔ کسی نے یوں کہا وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے، انہیں یہ عالم پسند آیا۔ میرے نبی جب چاہتے جس وقت چاہتے آ جاتے، لیکن میرے دوستو خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہم گناہگاروں کے لیے نبی بن کے تشریف لائے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات پیدا کی، حضرات سب کے لیے رحمت مصطفیٰ بن کے تشریف لے آئے۔ میرے نبی جانوروں کے لیے بھی رحمت، پرندوں کے لیے بھی رحمت، درندوں کے لیے بھی رحمت، پیڑ پودوں کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت، اور میرے دوستو انسانوں میں بھی سب سے زیادہ اگر رحمت بن کے مصطفیٰ تشریف لائے ہیں تو وہ بیٹیوں کے لیے لائے ہیں، وہ ماؤں کے لیے لائے ہیں۔ میرے نبی کے زمانے سے پہلے بیٹیوں کے حالات بڑے نازک تھے۔ اگر کسی کا شوہر مر گیا تو اس بیوی کے حالات بڑے نازک تھے۔ اللہ اکبر، اس کے عدت گزارنے کا جو معاملہ تھا وہ بڑا خطرناک تھا۔ نہ جانے کتنی عورتوں کو ان مردہ شوہروں کے ساتھ جلا دیا گیا۔ یہ کہتے تھے کہ تو دیوس ہے، تو ڈائن ہے، تو اپنے آدمی کو نگل گئی۔ نہ جانے کتنی بیٹیوں کو زندہ مار دیا گیا، بیٹیوں کے گلوں میں پھندا ڈال دیا گیا، پیدا ہوتے ہی ان کو مار دیا جاتا تھا۔ خدا کی قسم میرے رضا کہتے ہیں غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ حضرات نبی آخر الزمان تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ہمارے نبی کے ظاہری زمانے تک یہ جو 587 سال کا وقت گزرا، یہ جو 550 سال کا وقت گزرا جس کو ایام جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے، حالات ایسے تھے بندہ صبح اٹھتا سورج کے آگے پوجا کرتا، کبھی زمین پہ اللہ اکبر اپنے ماتھے کو ٹیک دیتا۔ ہزاروں معبودن باطلہ کی پرستش کی جا رہی تھی، کوئی کسی کو پوجتا، کوئی آگ کو پوجتا، کوئی ستاروں کو پوجتا، کوئی سورج کے آگے کھڑا ہو جاتا، کوئی چاند کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا۔ جدھر دیکھو کفر ہی کفر تھا۔ اللہ اکبر، بھائی بھائی کی گردن کاٹ رہا تھا، سگا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ خواہشیں پوری کر رہا تھا، جب چاہتا تو چپلوں کے عوض کسی دوسرے کو بیچ دیا کرتا تھا۔ میرا نبی تشریف لے آیا، مکے کی زمین پر بچیوں کو مارا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، اے میرے دوستو لیکن مصطفیٰ جان رحمت ہم عاشقوں کے لیے آ گئے۔ اللہ اکبر، حضرات میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ نبی نے جو ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت نے ہر جگہ جو ہمیں یاد کیا ہے، آج امت کتنا یاد کر رہی ہے۔ خدا کی قسم فرماتے ہیں کہ جب مصطفیٰ تشریف لائے تب بھی امت کو یاد کر رہے ہیں، اور جب دنیا سے گئے حضرت علی کہتے ہیں، حضرت عباس کہتے ہیں، ان کے بیٹے کہتے ہیں نبی آخر الزمان کو جب قبر انور کے اندر اتار دیا گیا، ہم قبر ڈھکنے والے تھے، اتنے میں آواز آئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم نیچے اترے، ہم نے چہرے مصطفیٰ کو جب دیکھا ہے، جب ہم نے چہرے مصطفیٰ سے پردہ ہٹایا تو میرے مصطفیٰ کے لب ہل رہے تھے، مصطفیٰ یوں کہہ رہے تھے
الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نبی ارشاد فرما رہے ہیں اللہ اکبر، نماز کی پابندی کرتے رہو اور غلاموں پر، ان کمزوروں پر کبھی ظلم نہیں کرنا۔ میرے نبی کے سامنے زمانے میں مطلب یہ کہ باندیاں ہوا کرتی تھی، غلام ہوا کرتے تھے، لوگ ان پہ ظلم کیا کرتے تھے۔ میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، نبی نے کس جگہ ہمیں یاد نہ کیا؟ حضرت اما عائشہ فرماتی ہے اللہ اکبر، جس کو علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں ہم مغرب کا کھانا لیے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتے، اللہ اکبر، عشاء کا وقت ہو جاتا، مغرب سے لے کے عشاء کا وقت، رات کا وقت ہو جاتا، رات کا تیسرا پہر آ جاتا، یہاں تک کہ فجر کی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پڑھنے لگتے، صبح کا وقت ہو جاتا، اللہ کے نبی جب تشریف لاتے تو سرکار کے پائے مبارک سوج جاتے، خدا کی قسم سردیوں کی لمبی لمبی راتیں، ان میں سے خون ٹپکنے لگتا تھا۔ اللہ اکبر، کیا کہتے تھے اللہ کے نبی؟ اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کرنا، اے اللہ میری امت گناہگار حوالے کرنا۔ خدا کی قسم مصطفیٰ آئے امت کو یاد کیا، مصطفیٰ جا رہے امت کو یاد کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم اللہ اکبر، عشاء کی نماز کے بعد صحابہ اپنے گھروں کو چلے جاتے، وہ آرام کرنے کے لیے چلے جاتے، مصطفیٰ جان رحمت پوری رات اس امت کے لیے روتے رہتے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ ہم گناہگاروں کو یاد کیا۔ خدا کی قسم طائف کے بازار میں میرے مصطفیٰ کے پتھر پڑے، پیشانی مبارک سے خون نکل گیا، اللہ اکبر، پنڈلی مبارک لہو لہان ہو گئی، گوشت پھٹ گیا، نالین مصطفیٰ بھر گئی، اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر بھی اپنی امت کو یاد کیا، اے اللہ یہ میری امت ہے۔ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، کیف یصلح قوم، وہ قوم کیسے اصلاح پائے گی، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، جب مکے کی زمین پر میرے مصطفیٰ نے نبوت کا اعلان کیا ہو، اللہ اکبر، اس مکے کے طائف کے بازار میں خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا ہو، اللہ اکبر۔ فرشتوں نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ حکم دے تو ہم بدلہ لیں، آسمان نے آ کے کہا، زمین نے آ کے کہا، ہوا نے آ کر کہا یا رسول اللہ حکم دے تو ہم بدلہ لیں، لیکن میرے مصطفیٰ مسکرائے، کہا یہ نہ صحیح تو ان کی نسلیں ایمان لائے گی۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ میرے دوستو، اللہ کے نبی نے ہم سے کتنی محبت کی ہے، خدا کی قسم یہ بات حقیقت ہے۔ اللہ اکبر، ایسی امت، اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، فرمایا گیا لولا محمد و امتو لما خلقت الجنہ ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار وملک مقرب ولا نبی مرسل ولا ایاک۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کتنی محبت کر رہا ہے، جب نبی کا نام لیا تو امت کا بھی نام لیا۔ اے حبیب، اگر تو اور تیری امت کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں جنت کو پیدا نہ کرتا، میں جہنم کو پیدا نہ کرتا، میں چاند و سورج پیدا نہ کرتا، یہاں تک کہ کسی نبی کو پیدا نہ کرتا، کسی رسول کو پیدا نہ کرتا۔ مصطفیٰ، ساری کائنات تیرے وجود سے بنائی گئی ہے۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں کتنی محبت ہے۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، نبی سے محبت کہاں ہے ہمیں؟ اللہ اکبر، جو تحفہ ملا ہے نماز، جو تحفہ ملا ہے قرآن، خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، آج مسلمان کے بچے ہوں، مسلمان کے بوڑھے ہوں، مسلمان کی خواتین ہوں، خدا کی قسم سب مصطفیٰ کے طریقے سے دور جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کس موڑ میں ہمیں یاد نہیں کیا؟ کیا ہے ہمارے سینوں میں مصطفیٰ کی محبت؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ کھانوں میں مصطفیٰ کا طریقہ نظر نہیں آتا، شادیوں میں مصطفیٰ کا طریقہ نظر نہیں آتا، نمازوں میں جو سجدے ہونے چاہیے اس کے مصطفیٰ میں، خدا کی قسم وہ نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ،
इस्लामिया हमारे चेहरे मुस्तफा के मुताबिक रही। ओ आमद मुस्तफा में आने वालों, मेरे नबी का जलसा सुनने वालों, जलसे इसलिए कराए जाते हैं ताकि हम अपने उलमा को बुलाएं, उलमा नबी की बातें बताएं, उलमा अल्लाह का खौफ दिलाएं, ताकि हमारे दिलों के अंदर खौफ खुदा पैदा हो। अगर हम बेनमाजी थे तो नमाजी बन जाए, माँ बाप के नाफरमान थे तो मुती और फर्मा बरदार बन जाए, अगर नशे के हम करीब थे तो दूर हो जाए, वालिदैन को सता रहे थे तो वालिदैन के मुती और फर्मा बरदार बन जाए, दलालियां कर रहे थे तो हम अल्लाह की बारगाह से तौबा करके नेक बन जाए। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझे बताओ तो सही, कभी हमारी तुम्हारी आंख से आंसू ना निकलते? अल्लाहू अकबर। हजरत अबू इमरान कहते हैं एक मर्तबा अल्लाहू अकबर हजरत जिब्राइल रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और ज़ारो कतार रो रहे हैं, कह रहे या रसूल अल्लाह, आप खातमुन नबिय्यीन हैं, आप नबी ये आखिरुज़्ज़मा है, अल्लाह से दुआ कर दो कि कहीं कोई मुझसे ऐसी गलती ना हो जाए कि मैं जहन्नम का ईंधन ना बन जाऊं। कौन कह रहे हैं? फरिश्तों में सबसे आला मकाम रखने वाले हजरत जिब्राइल। हम रातों दिन गुनाह करते हैं मगर कभी हमारे दिल में एहसास नहीं होता। हजरत जिब्राइल रो रहे हैं जो कि मासूम है, नबी भी मासूम है, फरिश्ते भी मासूम है। कहते अगर कोई मुझसे गलती हो गई तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह जहन्नम के अंदर न डाल दे। अल्लाहू अकबर। आज हम देखें नमाज़ें हम नहीं पढ़ते, अल्लाहू अकबर, कुरान हम नहीं पढ़ते। मेरे मुस्तफा ने ऐलान किया अगर तुमने कुरान को, अहले बैत को अगर मजबूती से पकड़ लिया, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ज़ेर नहीं कर सकती। अल्लाहू अकबर। मगर आज मुसलमान कुरान के करीब नहीं, आज मुसलमान मुस्तफा की हदीस के करीब नहीं। कहाँ है हमारे चेहरे मुस्तफा के मुताबिक रही? खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मस्जिदें हैं, अल्लाहू अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। आज आपने जुमा पढ़ा, कितने लोग ऐसे होंगे यहाँ पर जो आज के दिन जुमा पढ़ कर गए होंगे और 8 दिन में उसने आके नमाज पढ़ी होगी। मुझे बताओ तो सही, तुम कहां से नबी के आशिक बनोगे? अल्लाहू अकबर। जब नमाजों को छोड़ोगे, हमारे दिल में न अहले बैत की मोहब्बत है। खुदा की कसम, ये अल्लाह के घर हमने बनवा लिए। किसी ने 50 लाख की मस्जिद बनवाई, किसी ने 1 करोड़ रुपया लगाया और तुम मस्जिदों में नमाज के लिए नहीं आते। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ईद उल फित्र से लेकर अब तक 6 महीने गुजर गए। शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, सफर, रबीउल नूर। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 6 महीनों के अंदर बाद मुसलमान ऐसे भी हैं जिन्होंने 6 वक्त की फजर की नमाज उठकर अल्लाह के घर में नहीं पढ़ी होगी। फिर तुम कहते हो हालात कैसे बदलेंगे, फिर तुम कहते हो मैं परेशान हूँ। अल्लाहू अकबर। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं मुसलमान में और काफिर में ये फर्क है, मुसलमान में और काफिर में ये फर्क है कि मुसलमान नमाज पढ़ता है, काफिर नमाज नहीं पढ़ता। अब तुम मुझे बताओ, खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहू अकबर, हदीस मुस्तफा है, तुम फजर में आओ, पढ़ो यासीन वल कुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम। आओ ज़ुहर के वक्त में आओ तो पढ़ो इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातम मुस्तक़ीमा। आओ असर के वक्त आओ पढ़ो अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम। आओ मगरिब में आओ, खुदा की कसम सूरह वाक़िया पढ़ो, इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा ख़ाफ़िदतुर राफ़िया। अल्लाहू अकबर। आओ नमाज़ इशा में आओ, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जब तू सुबह में उठेगा, खुदा की कसम, जिस तरह से हाथ पैर सारे चीजों में सबसे मेन चीज इंसान के अंदर दिल है, इसी तरीके से 114 सूरतें, 300 पारे, सबसे ज्यादा जो दिल है कुरान का वो सूरह यासीन है। जब सुबह में उठ के सूरह यासीन की तिलावत करेगा, अल्लाह तेरे दिल को मुनव्वर कर देगा, अल्लाह तेरे दिल को मजबूत कर देगा। खुदा की कसम, फिर ये कितने भी जालिम अगर ये कहे कि हम तुम पे सख्ती करेंगे तो खुदा की कसम तुम ज़ेर नहीं हो सकते। मुस्तफा का फरमान है, अगर तुमने नबी की अजमतों को थाम लिया, अगर नामूस पे पहरा दे दिया, खुदा की कसम कोई तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। मगर ये कि कुरान से सीने में मजबूती
اسکوٹی لے کے آؤ. ایک ایک سال گزر گیا. گاؤں میں کوئی بیٹا مر جائے تو تیجے میں قرآن پڑھے گا, ابا مر جائے تو 40ویں میں قرآن خوانی کرائے گا, کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے تب قرآن پڑھو گے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں افسوس تجھ پر اے انسان, قرآن تو خوشیوں کے لیے آیا تھا, قرآن کو تو نے غم کے لیے سمجھ رکھا ہے. کبھی تم خوشی میں قرآن نہیں پڑھتے, کبھی تم شادیوں میں قرآن نہیں پڑھتے. قرآن کیا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح. خدا کی قسم الحمد سے لے کے والناس اجمعین الحمد پڑھ لے, سیقول السفہاء پڑھ لے, تلک الرسل پڑھ لے, لن تنالوا البر پڑھ لے, والمحسنات پڑھ لے, لا یحب اللہ پڑھ لے, وَإِذَا سَمِعُوا پڑھ لے, وَلَوْ أَنَّنَا پڑھ لے. خدا کی قسم پڑھتا چلا جا والناس اجمعین تک. اللہ اکبر جہاں دیکھے گا, جس جگہ دیکھے گا, مصطفیٰ کی بڑھائی ملے گی, مصطفیٰ کا ذکر ملے گا. کبھی قرآن کہتا ہے مصطفیٰ تمہارے لیٹنے کا انداز نہیں, تمہارے بستر کا انداز نہیں, تمہارے سینے کا انداز نہیں, تمہاری رفتار کا انداز نہیں, تمہارے اخلاق کا کردار نہیں, تمہارے صحابہ کا کردار نہیں, تمہاری ازواج کا کردار نہیں. خدا کی قسم لاجواب ہے یہ. پتہ کہاں سے چلے گا؟ جب قرآن پڑھو گے تبھی تو سینوں کے اندر محبت رسول پیدا ہوگی. حضرت ابو الزناد تابعی کہتے ہیں جب میں اپنے گھر سے مسجد نبوی کے لیے نماز پڑھنے کے لیے نکلتا تھا فجر کی, ہماری طرح نہیں 10 منٹ رہ گئے سورج نکلنے میں تو جاتے ہیں. کہتے ہیں ہم اس وقت جاتے تھے جب اذان بھی نہ ہوتی تھی. جب میں مسجد نبوی میں جا کے تمام میں جا کے غور و فکر کرتا تو مدینے کے ہر گھر کا نوجوان قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا. مسجد کے ہر کونے سے قرآن کی تلاوتیں آتی تھی. سے گزرتا تھا ہر ایک گھر سے جوان بیٹی کے قرآن پڑھنے کی صدائیں نکلتی تھی. خدا کی قسم بتاؤ تو صحیح, تمہیں 1 سال ہو گیا نمازیں پڑھے ہوئے, تمہیں 6 مہینے ہو گئے قرآن کو کھولے ہوئے, مجھے بتاؤ تو صحیح قرآن دل ہے. قرآن میں سورہ یاسین دل ہے فجر میں, اور اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اللہ کا قرآن کہتا ہے تیری صبح اس حال میں ہو, اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر دے, مصطفیٰ کے عشق میں آ جا, اپنے بستر کو چھوڑ دے. مصطفیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے لیے رات و رات. اما عائشہ کہتی ہے مغرب کا کھانا لیے عشاء ہو جاتی, فجر کی اذان ہو جاتی, ساری رات مصطفیٰ سجدے میں رہتے. اور تو مجھے بتا تو صحیح اللہ اکبر, ایک جمعے کی نماز پڑھ کے 8 دن تک تمہیں مہلت نہیں ملتی, تمہارے سروں پہ ٹوپیے تک نہیں, تمہارے چہروں پہ داڑھی تک نہیں. خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ آج کروڑوں کی تعداد میں ہو کے بھی مسلمان پریشان ہے. ہر جگہ کہتا ہے میں پریشان ہوں اپنے اعمال کی وجہ سے. وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہارے ہاتھ پیروں کی کمی نے تمہیں پریشان کر دیا, ورنہ خدا کی قسم یہ وہ مذہب اسلام ہے, یہ وہ مبارک دین ہے جس کی گواہی اللہ دے. 3 پارہ سورہ آل عمران 10واں رکوع اللہ قرآن فرماتا ہے, اللہ فرماتا ان الدین عند اللہ الاسلام. خدا کی قسم ناز کرو اپنے دین پہ. اللہ اکبر, جس کے بارے میں اللہ گواہی دے تمہارے دین سے بہتر کسی کا دین نہیں, تمہارے مذہب سے بہتر کسی کا مذہب نہیں. کیا بات ہے, ہر مسلمان پریشان ہے, کہتا میں پریشان. کیا بات تو کہیں بول نہیں سکتا. خدا کی قسم وہ بھی مصطفیٰ کے عاشق تھے. آج تو کچھ بھی سختی نہیں ہے, میرے نبی نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. صرف اتنا کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. حضرت بلال نے اتنا ہی کہا, خدا کی قسم زبان کو ڈھک دیا گیا, سینے پہ پتھر رکھ دیے گئے, آپ کی زبان کو کھینچ لیا گیا. اللہ اکبر. حضرت قتادہ نے اتنا ہی کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. حضرت قتادہ کی آنکھ کا گلہ نکال دیا گیا. اللہ اکبر. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی کہا تھا, آپ کی دونوں آنکھوں میں لوہے کی راٹوں کو ڈال دیا گیا, دونوں آنکھوں کی چربی پگھل کے پیروں پہ گر گئی, پیروں میں دہتی ہوئی بیڑیوں کو ڈال دیا گیا. اللہ اکبر. خدا کی قسم ایک چیخ نکلی یا رسول اللہ. آپ سامنے حاضر ہوتے, دیکھ لیتے شب نبوت کا پروانہ کس طرح سے جان مصطفیٰ دے کے جا رہا ہے. اللہ اکبر. خدا کی قسم حضرت طلحہ کا ہاتھ کٹ گیا, یہاں سے ایک ظالم کا
تلوار کا جب وار پڑا ہاتھ کٹ گیا. یدا طلحہ شلان وقبھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم احد رما بدو وسمانون جراحا 83 تیر لگے سینے میں, ہاتھ کٹ گیا. اللہ کے نبی سے عریضہ پیش کیا, یا رسول اللہ جنگ میں آڑے آتا ہے یہ ہاتھ, آقا اگر اجازت ہو تو اتار کے ایک طرف کو رکھ دو. پیر سے داب لیا, اتارا, جھٹکا دیا, خدا کی قسم اتار کے ایک طرف رکھ دیا. کفار کہہ رہے تھے اب مصطفیٰ تمہیں کون بچائے گا. ابو طلحہ کا ہاتھ کٹ گیا, قتادہ کی آنکھ کا گلہ نکل گیا. ان عاشق مصطفیٰ نے کہا تھا, ابو طلحہ کہتے کیا سمجھتا ہے ظالم, ابھی ایک ہاتھ کٹا ہے, ابھی ایک سلامت ہے, پیر سلامت ہے, جسم کے تمام اعضاء سلامت ہے, تم نے پہچانا نہیں ہے اس کے مصطفیٰ کی گھٹی کیا ہوتی ہے, اس کے مصطفیٰ کا جذبہ کیا ہوتا ہے. خدا کی قسم مصطفیٰ جان رحمت سے کہا, حضرت طلحہ نے آقا آپ پیچھے تشریف لے آئیے گا, ہم غلامان مصطفیٰ جب تک سامنے ہے آقا جسم میں ایک خون کا قطرہ باقی ہے, ان ظالموں کو حملے نہیں ہونے دیں گے, نہ آپ کے دین پہ جان, آپ کے دین پہ جان لٹا دیں گے, آپ کے دین کو جھکنے نہیں دیں گے. اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچکتی ہے, جتنا دباؤ گے اتنا ابھرے گا. جب اسلام لانے والے کلمہ پڑھنے والے 4 ہوئے تو تلواروں کو دیکھ کر 3 نہیں بلکہ 40 ہو گئے. جب کلمہ پڑھنے والے مکے کی زمین پہ 40 ہوئے, گھٹ کے 39 نہیں بلکہ 40,000 ہو گئے. جب 40,000 ہوئے تو ان ظالموں کی تلواروں اور کفر کو دیکھ کر 39,000 نہیں بلکہ 40 لاکھ کی تعداد میں مسلمان پھیل گیا. 40 کروڑ کی تعداد میں, آج اربوں کی تعداد میں ہو, پھر کیوں پریشان ہو؟ پریشان اس لیے ہو مسلمان کا بچہ بے نمازی ہے, مسلمان کا بچہ شرابی ہے, مسلمان کا بچہ نشیڑی ہے, مسلمان کا بچہ عیاش بنتا جا رہا ہے, مسلمان کے بچے کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, ٹوپی نہیں ہے. ایک طرف 20 غیر مسلموں کو کھڑا کر دو, ایک طرف مسلمان کے بچوں کو کھڑا کر دو, پہچان نہیں ہوتی یہ مسلم ہے یا غیر مسلم. پہچان تب ہوتی جب تمہارے چہروں پہ داڑیاں ہوتی, سروں پہ ٹوپیاں ہوتی, الگ دکھائی دے جاتے. مصطفیٰ کا عاشق یہ ہے, بال کنجروں کی طرح تمہارے ہو گئے, کان چھدوا کے غیروں کو تم نے اپنا لیا, ذرا ذرا سی پینٹ پہن کے تم نے ثابت کر دیا, ناکوں میں بندے پہننے کی کمی بس تمہاری رہ گئی ہے. شراب مسلمان کے ہاتھ میں, جوا مسلمان کے ہاتھ میں, رات و دن نشے کی حالت میں کھڑے ہو کے مسلمان خدا کی قسم یہ کیا کہتے, آئلہ محمد کے اوپر انگلیاں کیا اٹھاتے, اٹھائی تھی ان کے باپ دادا نے. یہ کیا, یہ تو پیشاب پینے والے, یہ گوبر کھانے والے مصطفیٰ کی ذات پہ انگلی کیا اٹھاتے. اٹھائی تھی انگلی, توڑ دی تھی سعد بن ابی وقاص نے, اٹھایا تھا ہاتھ, توڑ دیا تھا حضرت سعد بن ابی وقاص نے, ولید نے, سلطان صلاح الدین ایوبی نے. ان کے دل میں مصطفیٰ کا عشق تھا, یہ نمازی تھے, یہ پرہیزگار تھے, یہ فجر کی نماز, ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز ہمیشہ اس کے مصطفیٰ میں پڑھتے. کفر سامنے آیا مگر ڈرے نہیں, کہتے تھے ایک ہی نعرہ ہے, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے یہ جہان کی, جان ہے تو جان. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, شان مصطفیٰ, شان صحابہ, مفتی ناظم رضا احسانی صاحب قبلہ. سبحان اللہ. حقیقت بات ہے, جلسہ کرانا اچھی بات ہے, کمیٹی والے بچے محنت کرتے ہیں, علماء بلاتے ہیں, ڈیکوریشن کرتے ہیں, غبارے لگائے ہیں, نبی کی آمد میں قمقمے لگوائے ہیں, مگر میرے دوست صرف ماتھے پہ جشن عید میلاد النبی لکھ کے صرف جھنڈا اٹھانے سے کام نہیں چلے گا. نبی کا سچا عاشق بن کے دکھا. خدا کی قسم یہ کیا روکیں گے تمہیں, روکنے بڑے 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 آئے تھے. نمرود آیا تھا ابراہیم کو روکنے کے لیے, 40 دن آگ میں اللہ کا خلیل رہا, مگر جب اللہ پہ بھروسہ تھا آگ نے کہا میں کیسے جلا سکتی ہوں جب اللہ نے منع کر دیا ہے. اللہ اکبر. فرعون آیا موسیٰ کے زمانے میں, اللہ نے دریا میں غرق کر دیا, موسیٰ ان کے ساتھیوں کو اللہ نے عزت عطا کر دی. خدا کی قسم نمرود کو مچھر سے مار دیا, فرعون کو پانی سے مار دیا. بڑے بڑے بادشاہ ہر دور میں, کبھی ہلاکو خان نے قسم کھائی اسلام کو مٹا دوں گا, جو اسلام مصطفیٰ لے کے آئے, جو اسلام نبی لے کر آئے, جس
جس کی امت میں ہم تم پیدا ہوئے. بڑے بڑے لوگ آئے مٹانے والے حضرات، کبھی موسیٰ کے زمانے میں، کبھی ابراہیم کے زمانے میں، کبھی عبد المطلب نبی کے دادا کے زمانے میں. ابرہا کہتا تھا خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا، اپنا کعبہ بناؤں گا. مگر جب نور مصطفیٰ پیشانی میں دیکھا، خدا کی قسم ہاتھی سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا مجھے معلوم نہ تھا عبد المطلب تم اتنے خوبصورت ہو، تمہارے چہرے میں جو نور ہے اس نور کی وجہ سے میں تھک گیا اور میں کہنے پہ مجبور ہو گیا یہ کوئی عام نور نہیں ہے. آوازیں آتی تھی بھاگ لو یہاں سے، یہ نبی کا نور ہے، یہ نبی کے دادا کے اندر جو سما رہا ہے. عبد المطلب کہتے ہیں بھاگنے لگے. اللہ نے کہا ابابیلو جلدی آؤ. کنکریوں میں خدا کی قسم جب پروں میں کنکریاں لے کر آئی، اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. نبی کے زمانے میں فرعون، نبی کے زمانے میں ابو جہل فرعونیت کی شکل میں بن کے آیا. کہتا تھا ہم مالدار ہیں، زمین ہمارے پاس ہے، مکان ہمارے پاس ہے، گھوڑے ہمارے پاس ہے، زیور ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تم مٹ جاؤ گے. نبی نے کہا یہ وقت بتائے گا. آج ابو جہل کے لیے جو اس کا طاقتور مکان تھا وہاں پہ پیشاب پھرا جاتا ہے، وہاں لیٹرین کی جاتی ہے. آج بھی 1400 سال 1500 سال میں یہ عرس مصطفیٰ، خدا کی قسم ولادت مصطفیٰ، جشن مصطفیٰ، گلی گلی میں محمد کا شور ہے، گلی گلی میں حسین کا شور ہے، گلی گلی میں نبی کی آمد کے جھنڈے. وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اعلان کر دیا جتنا اسلام کے لیے تم سوچو گے تدبیروں کو ختم کرنے دوں گا تمہیں، اسلام بڑھتا چلا جائے گا، اسلام جھکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن آمد سرکار، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مفتی ناظم رضا احسان صاحب قبلہ. ہم روزانہ یوں سمجھ لیں 25 اگست سے اب تک مہینہ ہونے والا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ شورا حضرات، یہ خطبہ حضرات ہر روز سفر کر رہے ہیں، ہر روز جلسے کر رہے ہیں. مگر میں اپنی بات بتا دوں، 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ بول رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن آج میں ہار گیا میک سے. برا نہیں لگے آپ کو، ہو جاتا ہے کبھی کبھی، آپ نے بھی محنت کی ہوگی، لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ حلق باہر کو نکال کے لا رہا ہے. اللہ اکبر. ابھی 10-12 پروگرام اور بھی ہیں، پھر 11ویں شریف کا مہینہ بھی آ رہا ہے. بہرحال میں بہت جلدی اپنے جملوں کو مختصر کرنا چاہوں گا. میرے دوست، خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیشہ ہر دور میں خدا کی قسم وہی چمکے ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کی ناموس پہ پہرے دیے ہیں. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں کیوں دکھ مل رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال، ہمارے حالات اس سے بد سے بدتر ہو گئے. خدا کی قسم مصطفیٰ کی جھلک نظر نہیں آتی. لا یشربن احدکم قائما، مسلم شریف کی حدیث ہے. نبی فرماتے ہیں جب کھانے کی بات آئے، جب پینے کی بات آئے، تم ادب کے ساتھ بیٹھو تاکہ لگے کہ مصطفیٰ کے غلام کھا رہے ہیں. اللہ اکبر. لیکن آج مسلمان کا بچہ، اللہ اکبر، نہ کھانے کا پتہ، نہ پینے کا پتہ، نہ مسجد میں آنے کا پتہ. پیشاب پھرتا ہے تو بھاگ بھاگ کے پھرتا ہے، کھڑے ہو کر پھرتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی زندگی سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، تم نے مصطفیٰ کی عظمت کے لیے کیا کیا؟ خدا کی قسم مصطفیٰ سے دل لگاؤ، مصطفیٰ سے دل لگاؤ گے. جب ایک کافر کو اللہ کچھ وقت کے لیے مصطفیٰ کی ولادت کے لیے خوشی دے سکتا ہے تو تم تو مصطفیٰ کے غلام ہو، تم تو مصطفیٰ کے عاشق ہو. تمہیں معلوم نہیں ہے سرکار کے چچا حضرت عباس راستے سے گزر رہے تھے، سامنے ابو لہب کی قبر مل گئی. کہا بھائی تیرا حال کیا ہے، تیرا انداز کیا ہے، بتا تو صحیح. ابو لہب نے کہا جس کے بارے میں قرآن کی آیت اتر گئی، اللہ اکبر، جو سڑا ہوا کافر منافق ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب. خدا کی قسم اللہ کہتا ابو لہب تو ہلاک ہو جائے، تیرا مال برباد ہو جائے، تیرے ہاتھ پیر
ٹوٹ جائے. وہ ابو لہب کافر قبر کے اندر ہے. سگے بھائی عباس کہتے ہیں ابو لہب تیرا حال کیا ہے, مرنے کے بعد بتا تو صحیح. ابو لہب کہتا ہے جس دن سے مرا ہو ہر دن ہر ہفتہ میری قبر میں جہنم کی آگ دہکا دی جاتی ہے. میرا جسم گل گیا, مٹ گیا, سڑ گیا, میرا کفن مٹ گیا, میرے چہرے پہ آگ برسا دی جاتی ہے. مجھے قبر میں سکون نہیں ہے, میں رات و دن چلتے رہتا ہوں. خدا کی قسم الا ان العذاب يخفف عني كل يوم الاثنين فقال ذلك ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولد يوم الاثنين. اللہ اکبر. مگر ابو لہب کہتا ہے جب پیر کا دن آتا ہے, ہفتے میں ایک دن پیر کا دن آتا ہے, تو جنت سے مجھے ٹھنڈا پانی قبر میں اتار دیا جاتا ہے. ایک سڑے ہوئے کافر کو, ایک منافق کو جنت سے ٹھنڈے پانی کا مطلب کیا؟ اللہ اکبر. پوچھا کیوں؟ تو کہتا ہے وَقَانَ سُوَيْبَةٌ بَشَّرَتْ أَبَا لَهَبَ بِمَوْلَدِهِ فَأَعْتَقَهَا. وہ اس لیے کہ جب مصطفیٰ کی پیدائش ہوئی, جب پیر کے دن میری باندی نے سویبہ نے آ کے مجھ سے کہا تھا خوشخبری ہو تمہارے لیے, تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر پر تمہارا بھتیجا پیدا ہو گیا, عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے. جب اتنا سنا ابو لہب نے کہا بشرت ابا لہب بمولدہ فاعتقها, انگلیوں سے اشارہ کر کے کہا تھا میرے بھتیجے کی پیدائش میں جا میں نے تجھے آزاد کیا. ایک کافر نے جب اتنا کہا, خدا کی قسم کل یوم الاثنین, ہر پیر کے دن اللہ جنت سے ٹھنڈا پانی نکال دیتا ہے. حضرت عباس نے کہا یہ برکت ہے مصطفیٰ کی ولادت کی. جب ایک کافر مصطفیٰ کی خوشی منائے تو خدا کی قسم قبر میں جہنم کے عذاب کو پیر کے دن روک دیا جاتا ہے, انگلیوں سے پانی نکالا جاتا ہے. تم تو مصطفیٰ کے عاشق ہو, نمازیں تو پڑھ کے دیکھو, روزے تو رکھ کے دیکھو, مصطفیٰ کا شدائی تو بن کے دیکھو. ایک دن کے لیے نہیں, ہفتے میں ہر وقت اللہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبروں کو روشن کرے گا. تمہاری قبروں میں قندیل جلیں گے, تمہاری قبروں میں مصطفیٰ کی زیارت ہوگی. خدا کی قسم سرکار دو عالم کے سامنے آپ جب اٹھیں گے میرے نبی فرشتوں سے کہیں گے فرشتوں سونے دو اس کو, یہ میرا وفادار ہے, صدیق کا جانے والا ہے. ذرا محبت رسول میں اپنے دلوں کو لا کے تو دیکھو, دنیا بھی تمہاری ہوگی, جنت بھی تمہاری ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. کبھی حقیقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے جو بھی رہے ہو, پڑھے لکھے یا بے پڑھے, اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ان لوگوں کی شان الگ کی ہے جس نے مصطفیٰ کی ناموس پہ پہرا دیا ہے. جو بھی مصطفیٰ کے عشق میں مچلا ہے, خدا کی قسم اللہ نے اس کی ذات کو الگ بلند کر دیا. آپ کسی کو بھی اٹھا کے دیکھیں, صدیق کو بلند مصطفیٰ کے عشق میں اللہ نے کیا. اللہ اکبر. حضرت بلال تو کچھ بھی نہ تھے, حضرت بلال تو ایک غلام تھے, کالے کلوٹے تھے, مگر خدا کی قسم جب آزاد ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے, خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ میرے نبی نے سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگا کے کہا تھا او بلال اب تو غلام نہیں ہے, اب تو آزاد ہے اور جنت میں میرے ساتھ چلے گا, میں سوار ہوں گا, تیرے ہاتھ میں لگام ہوگی, وہ بلال تو سب سے پہلے میرے ساتھ جنت میں چلے گا. تو حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, یا رسول اللہ مجھ غلام کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں امیر و غریبی نہیں دیکھی جاتی ہے, یہاں تو دل دیکھے جاتے ہیں, یہ تو عشق مصطفیٰ دیکھا جاتا ہے. حضرت بلال نے رو کے کہا تھا آقا جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا, خرید کے انمول کر دیا. خدا کی قسم حضرت عمار ابن یاسر کہتے آقا ہماری تو کافر مذاق بناتے تھے, ہمارے پاس کپڑے نہ تھے, ہمارے پاس مکان نہ تھے, ہمارے پاس بیویوں کے پاس زیور نہ تھے, نہ ہمارے مکان نہ کپڑے, کچھ نہ تھا. آقا تم پہ کیا بکے, اللہ تعالیٰ نے جنت کا مالک بنا دیا. آقا تم نے کہہ دیا 10 کو تو تم نے جنت کا مزدہ دے دیا. خدا کی قسم کون دیتا ہے دینے
دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ کے نبی کے عشق میں آگے تو دیکھو، دور کیوں جاتے ہو؟ 19 اگست کا دن ہے، پوری دنیا کا سنی بریلی کے اندر آ کے سما گیا، اسلامیہ انٹر کالج میں آ کے سما گیا۔ کیوں؟ عالم تو اور بھی پیدا ہوئے ہیں، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں اور بھی آئے ہیں، مگر رضا تیری کیا بات ہے کہ ساری دنیا کا عالم تیرے مزار پہ آ کے سما گیا، تیری قبر پہ آ کے رک گیا، پورا اسلامیہ انٹر کالج بھرا ہوا ہے۔ بات کیا ہے؟ یہ وہی عشق مصطفیٰ ہے۔ گئے خدا کی قسم حج و زیارت کے لیے تو ایک کانٹا مدینے کا پیر میں چپ گیا، تو کہتے ہیں او خارے صحرائے مدینہ تجھے پیر سے مطلب کیا؟ آ میری جان دل میں ہے رستہ تیرا، آ مدینے کے پھول میرے دل میں تو آ۔ خدا کی قسم بریلی سے بیٹھ کے کہتا ہے آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ خدا کی قسم عشق مصطفیٰ میں کیا کیا نہ کیا۔ اللہ اکبر، نواب الدولہ نے بلایا، نام پارا کے نواب بلا کے کہتا ہے آپ وقت کے اعلیٰ حضرت ہو، آپ کا حرف حرف اخیر ہے، ذرا تو 4 شعر ہمارے لیے ہو جائے تاکہ ہم کہیں بریلی کے شعر نے ہمارے لیے بھی کچھ کہا۔ تو میرا رضا نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا او نواب صاحب بات سنو، تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری شان میں قصیدے پڑھوں، تمہارے لیے الفاظ لکھوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ احمد رضا تو بس دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدم پہ قربان گیا۔ اللہ اکبر، کر امت ہے اہل دبل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے قریب کا، میرا دین پارے نہ نہیں، ساری زندگی عشق مصطفیٰ میں کتابیں لکھی، مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ عشق مصطفیٰ سینے میں رکھے۔ وہ کہتے اگر مجھے آرام کرتا دیکھو لگے گا جیسے محمد کی طرح بنے ہوئے ہیں، خدا کی محمد کے میم کی طرح ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو تو صحیح، یہ وہی رضا ہے جس کے پیر نے کہا تھا، مجھ سے لوگوں نے کہا اگر کسی نے معلوم کیا میدان محشر میں اللہ سب سے کہے گا تم کیا کیا لے کر آئے ہو، سب سے پوچھا جائے گا تم مہرہ کے سید آل رسول نبی کے بیٹے نے کہا بس میرے پاس ایک امانت ہے، روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا کون آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں میں لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے۔ لوگ کہتے ہیں ذکر نبی کا اعلیٰ حضرت کا نام کیوں، لیکن ناظم احسانی کہتا ہے جلسہ کوئی بھی ہو جب تک میں رضا کا نام نہیں لیتا میری تقریر میں مزہ نہیں آتا، اس لیے کہ رضا نے ہمارے دلوں کو سنبھالا ہے، ہمارے عشق کو بچایا ہے، اس لیے پوری دنیا کے اندر میرے رضا کو مشہور کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اپنے آپ کو پہچانو، آج بھی اللہ آپ کے ساتھ ہے، آج بھی میرے نبی کا فضل اور کرم ہے۔